जोड़ तोड़ करना, किसे लाना, किसे गिराना, लोगों की जासूसी करना, क्या तुम्हारा यही काम रह गया है? क्या आपको मुल्क की फिक्र नहीं? चोरों को ऊपर लाकर बिठा दिया गया। मुल्क की तारीख का बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाएं तो कुछ नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, हमारे फोन टैप किए गए, नौकरों को खरीदने की कोशिश की गई, मेरी हिमायत करने पर लोगों को हिरासा किया जा रहा है। ये सिर्फ चाहते हैं कि हम इस हुकूमत को तस्लीम कर लें। कौम कभी चोरों को तस्लीम नहीं करेगी। मार्च की प्लानिंग कर रहा हूँ, हुकूमत को पता नहीं हमने करना क्या है। नवाज शरीफ बताएं, लंदन महल के पैसे कहाँ से आए? नए कानून में तब्दीलियों से बड़े डाकू बरी होंगे। इमरान खान का ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत जाने का ऐलान। कहा, ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया। अब तुम्हारे मतलब की JIT मिलेगी, ना तुम्हारे आंखों कानों वाली एजेंसियां। मरीम नवाज के इमरान खान पर ताक ताक करवार। ट्विटर पैगाम में लिखा, तुम अपने दौर में मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग को जायज और हलाल कहते रहे। तुम तो कहते थे एजेंसीज का तो काम ही यही है। तुम तो कहते थे हमारी एजेंसीज दुनिया की आउटस्टैंडिंग एजेंसीज हैं, जिनको सब पता होता है और पता भी होना चाहिए। तुम्हारे मुखालिफिन के खिलाफ जो हो वो हलाल और जो तुम्हारे खिलाफ हो वो हराम। तुम्हारी हर बात में फितना, शर और साजिश है। शर्म करो। वज़ीर आज़म हाउस से फोन हैक करने की तहकीकात। खुफिया इदारे ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के तालीमी इदारे, दूसरे का वस्ती पंजाब के शहर से है। दोनों गिरफ्तार अफराद से तहकीकात शुरू। अहम इंकशाफात की तवक्को। दोनों अफराद वज़ीर आज़म हाउस के सिक्योरिटी स्टाफ से राब्ते में थे। सिक्योरिटी अमले की भी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। एंटी करप्शन पंजाब की टीम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने में नाकाम। इस्लामाबाद पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम। एंटी करप्शन टीम वारंट गिरफ्तारी की तामील के बगैर ही थाना सेक्रेटरी से खाली हाथ वापस। एंटी करप्शन की रावलपिंडी की अदालत में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुलजिम छुप रहा है, गिरफ्तारी की कोशिश की, अब इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए। तफ्तीशी अफसर की सदा। अभी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, एकदम इश्तिहारी कैसे करार दें? जज ने रिमांड किए कि दोबारा इस्लामाबाद जाओ, मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश करो। एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने नारवा रवैया इख्तियार किया, हमारी गाड़ियां भी थाने से बाहर निकाल दी, टीम की आमद और रवानगी भी रिकॉर्ड पर नहीं डाली। उधर इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि थाने में बाकायदा वारंट गिरफ्तारी वसूल किए गए। एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। थाने में आमद और रवानगी का बाकायदा इंदराज भी किया गया। इस्लामाबाद पुलिस का एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एंटी करप्शन पंजाब की जालसाजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि महकमा एंटी करप्शन ने इमरानी फितने का आलाकार बनकर 4 साल पुराने मुकदमे के रिकॉर्ड में जालसाजी की। अदालत से धोखा दही करके वारंट जारी कराए गए। जालसाजी और धोखा दही के तमाम सबूत मिल गए। जिम्मेदार अफसरों और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इमरानी फितने के विफाक पर हमलों के तमाम साजिशी हथकंडों को रियासती ताकत से नाकाम बनाएंगे। कानून शिकन इमरानी फितने को निशान इबरत बनाएंगे। सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज के खिलाफ तहरीक इंसाफ के असद उमर की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तथर मिनुल्लाह ने फैसला सुना दिया। PTI रहनुमाओं को रैली या जलसे के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। अदालती फैसले में कहा गया, दफा 144 का नफाज होना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। तहरीक इंसाफ ऐवान में दफा 144 के खिलाफ बिल लाकर इसे खत्म कर सकती है। PTI के दौरे हुकूमत में भी दफा 144 नाफिज होती रही। अमन व अमान का मामला एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। एग्जीक्यूटिव के फैसलों और राय का मुतबादिल अदालती फोरम नहीं। दफा 144 के तहत अगर कोई इख्तियार का गलत इस्तेमाल हो तब ही मामला अदालत आ सकता है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ऐसा नहीं होता और ना ही किसी को इतना फ्री हैंड किया जा सकता है। इस जमात की 2 सूबों में हुकूमत है या उधर कभी दफा 144 नाफिज नहीं की गई। लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी।
ضمنی الیکشن کب ہوں گے؟ فیصلہ کل ہوگا۔ حکومت کی 3 ماہ کے لیے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس۔ انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے خط کا جائزہ لیا۔ مزید مشاورت کے لیے چیف سیکرٹریز پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ طلب۔ تینوں صوبوں کے آئی جیز کو بھی الیکشن کمیشن نے کل طلب کر لیا۔ سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع اور ڈی جی ملٹری آپریشنز کو بھی بلا لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کل 2 بجے ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے کرے گا۔ آڈیو لیک سے حقیقی آزادی کے بیانیے کا پول کھل گیا۔ ایک شخص سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یہ کسی بھی طرح دوبارہ حکومت چاہتے ہیں، چاہے نیوٹرلز کے پاؤں پڑنا پڑ جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے عمران خان خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر اور سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی تمام تر توجہ عمران خان کو کسی صورت اقتدار میں لانے پر ہے۔ اسی چکر میں صوبہ ان کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تعلیم دشمن عناصر پھر سرگرم۔ سوات کی تحصیل چارباغ میں طلبہ کی وین پر فائرنگ، گولیاں لگنے سے وین ڈرائیور جاں بحق، 2 طلبہ زخمی ہو گئے، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ واقعے کے خلاف اساتذہ، طلبہ، ڈرائیور کے ورثاء کا مینگورہ میں احتجاج، نعرے بازی۔ لوئر دریر میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کی زد میں آ کر وین سوار 4 طلبہ زخمی ہو گئے۔ دونوں واقعات کی تحقیقات شروع، ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن۔ پنجاب حکومت کا نواز شریف سے جیل میں ملاقاتوں کی انکوائری کا اعلان۔ صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کہتے ہیں نواز شریف سے جیل میں 1 سال میں 2200 سے زائد ملاقاتیں ہوئیں۔ پتہ چلائیں گے کہ 1 سال میں اتنی ملاقاتیں کیسے ہوئیں۔ ملاقات کرنے والے تمام افراد کے نام اور وقت موجود ہے۔ ہم ریاست میں خون خرابہ اور اسے کمزور نہیں دیکھ سکتے، سازشی ایک نہیں۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سمیت دیگر کھلنڈرے کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ اداروں کو قانون اور ضابطے کے مطابق ان پر ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں وفاقی حکومت کی تیاری کو دیکھ کر شاید عمران خان نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ 250 صفحات کی کتاب کو کھولنے کا موقع نہ دیا جائے، پیراشوٹرز گود میں کھلانے بند کیے جائیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان عدالت جانے سے پہلے GIT میں پیش ہوں۔ عمران خان نے اعتراف جرم کر لیا، یہ عدالت نہیں، جیل جانے کا وقت ہے۔ ملک کے خلاف سازش کرنے، ملکی مفاد کو داؤ پر لگانے کا جواب دیں۔ سوال کا جواب نہ دینا اور نت نئے جھوٹ بولنا عمران خان کا پرانا وتیرہ ہے۔ سردیوں کے لیے گیس کا کوئی انتظام نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تھرکول مائنز فیز 2 کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا گیس درآمد کرنے کی بہت کوشش کی لیکن تاحال انتظام نہیں ہو سکا۔ گیس بہت مہنگی ہو چکی ہے، ہماری بساط سے باہر ہے۔ گھر میں 175 بلین ٹن کوئلہ ہے جس سے گیس بنا سکتے ہیں۔ 100% تھرکول سپلائی کیا جائے تو بلین ڈالرز بچ جائیں گے۔ شاہد خاقان، مصدق احسن، فواد حسن فواد بھی مل کر پالیسی بنائے۔ مل کر کام کریں گے تو کام بنے گا۔ منصوبے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ گھر میں ایک وقت تھا زندگی گزارنے کے آثار نہیں تھے۔ آئندہ سال تک تھر کے کوئلے سے ملکی معیشت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ گھر میں پیدا ہونے والی بجلی 10 روپے فی یونٹ ہوگی۔ تھرکول کو پوری طرح پروموٹ کریں۔ تھر کے ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو بدل سکتے ہیں۔ تھر پار کر کے ریگستان سے ہم فیصل آباد کی انڈسٹری چلا رہے ہیں۔ دسمبر میں ایک اور پاور پلانٹ کا افتتاح ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہباز سپیڈ کے ساتھ یہ کام چلے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تھرکول مائنز 2 کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا منصوبے سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا، ترقی کے سفر کو اب اور آگے لے کر جانا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ تھر کے کوئلے سے پورے پاکستان کو روشن کرنا ہے۔ پاکستان کی جیولوجیکل سروے کے مطابق تھر میں 175 بلین ٹن کوئلہ موجود ہے۔ 2022 کے آخر تک اس پاور پروجیکٹ میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھا کر 2640 میگا واٹ ہو جائے گی۔ تھرکول پاکستان کی معیشت کا گیم چینجر ہے۔ بجلی کی پیداواری مد میں خزانے کو $2 ارب کا فائدہ ہوگا۔ 18ویں آئینی ترمیم میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے نواز شریف نے پنجاب کے حقوق کا سودا کیا۔ کالا باغ ڈیم سے دستبردار ہوئے اور پھر
قومی وسائل کو صوبائی معاملہ قرار دے کر پنجاب میں انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ یہ سیاسی نوٹنکی باز ہیں، پورا پاکستان انہیں مسترد کرتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان میں اداروں کی کارکردگی پر روزانہ ہی رونا آتا ہے۔ 16 اکتوبر کو ملک میں 11 سیٹوں پر الیکشن ہے، لاکھوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ووٹ ڈالنے آنا ہے یا الیکشن کمیشن روک دے گا۔ اس سے پہلے 2 دفعہ یہ الیکشن عین وقت پر روک دیے گئے۔ بابو نے بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں، نہ لوگوں کی پرواہ، نہ یہ کہ ان حلقوں میں کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اسی بے حسی نے سارے نظام کا بیڑا غرق کر دیا۔ کامران تسوری نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حلف لیا۔ ایم کیو ایم رہنما، چیف سیکرٹری سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ کامران تسوری سندھ کے 34 گورنر، عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد عہدہ خالی تھا۔ خیبر پختونخوا کے اساتذہ سڑکوں پر، پشاور میں پرائمری اسکول اساتذہ کا اسمبلی چوک میں دھرنا، یونین صدر سمیت گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ۔ محکمہ تعلیم اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کے بعد اساتذہ واپس جناح پارک چلے گئے۔ خیبر روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اساتذہ پر لاٹھی چارج کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک التوا جمع۔ امریکی کرنسی مسلسل تنزلی کا شکار۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.95 سستا، $217.97 پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $2 سستا ہو کر $220 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 126 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 42,211 پوائنٹس پر بند۔ ادھر آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 15% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب سے معاشی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ غذائی اجناس کی رسد میں خلل سے مہنگائی کی شرح بلند رہ سکتی ہے۔ سیلاب کے بعد معاشی شرح نمو کے مزید سست ہونے کا امکان ہے۔ اگست اور ستمبر میں جاری کھاتے کے خسارے اور تجارتی خسارے میں کمی آئی ہے۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کا پھیلاؤ جاری۔ خیرپور میں بچہ اور خاتون گیسٹرو سے انتقال کر گئیں۔ شہر میں اموات کی تعداد 305 ہو گئی۔ امبر میں بھی ملیریا نے ایک خاتون کی جان لے لی۔ کندھوٹ میں سیلابی پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ روزانہ 100 سے زائد کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ کئی مقامات پر ابھی 4 سے 5 فٹ پانی موجود۔ دادو، سیون، لاڑکانہ، نواب شاہ اور دیگر علاقوں میں بھی وبائی امراض نے مشکلات بڑھا دی۔ متاثرین کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ سرد موسم کا خطرہ بھی سر پر منڈلانے لگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بڑا اعزاز، اگلے ماہ مصر میں COP 27 گول میز کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ مشترکہ صدارت کی دعوت ملنے پر شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا، دنیا آب و ہوا کے چیلنج کی شدت کو تسلیم کر رہی ہے۔ آب و ہوا کے چیلنج سے ہماری تہذیب اور ترقی رکنے کا خطرہ ہے۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ٹھوس کارروائی کی ضرورت ہے۔